کلمے کے کمالات سن کر میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ اس جن سے ملوں جس جن کی ڈیوٹی میں نے اس غریب آدمی کے لیے لگائی تھی۔ دراصل میرے بے شمار خدام جنات ہیں، ہر جن سے ملنے کی انفرادی ملاقات کرنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن جب یہ اس کلمے کے فضائل سنے تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا۔ تو میں نے اس غریب آدمی سے کہا کہ میں آپ کے گھر کبھی آؤں گا تو وہ اس نیک جن کو بلائیں گے اور پھر وہ اس سے باتیں کریں گے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، پھر اپنی زندگی کے مشاغل میں مصروف ہو گیا۔ وہ غریب آدمی بار بار میرے پاس آتا اور کہتا کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے لیکن آپ آئے نہیں۔ میں اسے ہر بار یہی کہتا کہ ہاں ضرور آؤں گا۔ دل میں خیال آتا کہ وقت نکال کر ضرور جاؤں، لیکن ہر دفعہ مصروفیت آڑے آ جاتی۔ ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر میں اس غریب آدمی کے گھر چلا گیا۔ ایک طرف علیحدہ بیٹھ گئے، میں نے جن کو حاضر کیا وہ جن آیا، بہت خوش ہوا کہ آپ نے مجھے بلا لیا۔ دور سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ کی باتیں سننے کا موقع تو ملا تھا، لیکن اتنا قریب سے ملاقات کا موقع مل نہیں سکا، تو اس کے لیے آج مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے ملاقات کے قابل سمجھا اور میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ میں نے اس جن سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام فالوس ہے۔ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں اجناس کا کاروبار کرتا ہوں۔ اجناس کا کاروبار کرنا میرے شعبے میں شامل ہے، چاول، گندم، دالیں، چینی وغیرہ کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اجناس کے کاروبار میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اگر کاروبار ایمانداری سے کروں تو فائدہ ہوتا ہے، ایمانداری نہ کروں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب بھی میں نے اناج کے کاروبار میں تول میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسی وقت بدلہ لے لیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ بدلہ کیسے؟ کہا یا تو بچہ بیمار ہوا یا کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی تکلیف ہو گئی یا میرا اتنا ہی نقصان ہو گیا جتنا میں نے دھوکہ کیا تھا۔ اسی طرح میں زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت مجھے خیال آیا کہ مجھے کسی بھی حال میں کسی سے دھوکہ اور نقصان نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا، بس وہ فیصلہ کرنا ہی تھا۔ میرے رزق میں برکت اور وسعت ہونا شروع ہوئی اور میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر کیا تھا، دروازے برکت کے، خیر کے، رحمت کے کھل گئے۔ میں غیب سے مالا مال ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اس نیک جن فالوس سے کہا کہ فالوس یہ بتاؤ تمہیں پھرنے پھرانے کا مزاج کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج سے کوئی 567 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بزرگ جو کہ برما کے پہاڑوں میں رہتے تھے، ان کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، تو ان کی خدمت میں مجھے بہت کچھ ملا۔ فالوس جن کا ٹھنڈا سانس نکل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا۔ کہنے لگا کہ مجھے آج اس بزرگ کی یادوں نے ستا دیا اور اس بزرگ کی یادیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان بزرگوں کی کوئی باتیں سنائیں، کوئی وظیفہ دیا ہو، کوئی نصیحت کی ہو، کوئی انہوں نے عمل کی بات کی ہو تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے ضرور، میں ان کی باتیں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں، تو یقیناً ان کی باتوں سے آپ کو نفع تو نہیں ہوگا، میرا سبق تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا ان کے کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہر وقت سچ بولنا، دوسری نصیحت کی تھی کہ سرما ضرور لگانا، اور تیسری نصیحت کی تھی کہ مسواک ضرور کرنی ہے، اور چوتھی نصیحت کی تھی کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 بار، سورۃ فاتحہ اور چاروں کل 3 بار ضرور پڑھ کر سونا۔ اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ عمل 3 بار کر کے سوئے گا، ہم جنات عاجز آ جاتے ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے، حتیٰ کہ پڑھ کر سارے گھر کا حصار کر لے گا تو سارا گھر اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور تمام جنات کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تمام جنات عاجز آ جائیں گے۔ پھر خود کہنے لگا کہ انہوں نے ایک نصیحت مجھے کی تھی کہ صدقہ کرتے رہنا اپنے مال سے، اور صدقہ فجر کے بعد کرنا، کچھ پیسے، روپے یا کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اناج، فجر کے بعد سجدہ کرنا، یعنی اشراق کے نوافل، اس سے نفع زیادہ ہوتا ہے۔ سارے دن کی بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ٹلتی ہیں، اور سارے دن کی پریشانیاں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور نصیحت فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سدا اللہ کی رحمت تمہارے اوپر متوجہ رہے تو یتیموں کے ساتھ
اور ایسے بے بسوں، بے کسوں، بے سہاروں کے ساتھ احسان کرنا جن کو لوگ دھتکارتے ہوں یا لوگ کم نظر یا چھوٹی نظر سے دیکھتے ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے جو معاشرے کے گرے پڑے حقیر لوگ ہوں، اور اگر کوئی تقریب میں، محفل میں جہاں عمرہ ہوں اور ایسے لوگ ہوں جو مالدار ہوں لیکن ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، تو ان کو وہاں اہمیت دینا۔ اللہ وہ عزتیں دے گا تمہیں کبھی سنبھال نہیں سکو گے، اللہ تمہیں وہ شان و شوکت دے گا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اللہ تمہیں وہ مال و دولت دے گا سنبھال نہیں سکو گے۔ یہ ان کی نصیحتیں تھیں۔ فالوس کہنے لگا کہ مزید ایک خاص نصیحت جو اس برما کے درویش نے کی وہ یہ تھی کہ دیکھ، کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، چاہے وہ جتنا بھی برا ہو، نہ معلوم اس کا ختمہ ایمان پر ہو جائے۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے سال ہر سال ایک تجربہ کیا ہے کہ ایک گنہگار انسان کو اس کے گناہ، بدکاری، سیاہ کاری اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی نیک آدمی کو حقارت کی نگاہ کھا جاتی ہے۔ میں نے اس جن سے پوچھا کہ جب سے میں نے تمہاری اس غریب آدمی کی خدمت پر ڈیوٹی لگائی ہے تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا تو پہلے ہی جذبہ خدمت کا تھا، لیکن آپ کی ڈیوٹی لگانے کے بعد میرے دل میں خوشی، راحت ہے کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی خدمت کروں، اور واقعی مجھے اس غریب کی خدمت کر کے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ اور بات سنا، تو کہنے لگا کہ اس برما والے بزرگ کے پاس ایک کتاب دیکھی، روزانہ اس کتاب کو پڑھتے تھے اور پھر اس کتاب پر غلاف چڑھا کر اس کو رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ کتاب کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ دلائل الخیرات ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جن بزرگوں نے مجھے دی تھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ 11 نعمتیں ملتی دیکھی ہیں۔ جو شخص روزانہ دلائل الخیرات پڑھے گا اس کو 11 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے ضرور بالضرور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ دوسری بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ضرور اتباع سنت نصیب ہوگی، اور تیسرا فائدہ اس کا دل اور چہرہ نورانی ہوگا، اور چوتھا فائدہ یہ کہ اس کے رزق میں بے بہا برکت ہوگی، اور پانچواں فائدہ ہے کہ اس کو اللہ پاک ایسی بڑی لا علاج بیماریوں سے بچائے گا جس میں لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کی وہ مرادیں پوری کرے گا جس کو لوگ چاہتے چاہتے ساری زندگی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو انبیاء کرام کی زیارت اور انبیاء کرام کی دعاؤں میں شامل فرمائیں گے، اور آٹھواں فائدہ یہ کہ اللہ اس کی اولاد میں سے ولی پیدا کریں گے، اور نوواں فائدہ یہ کہ اللہ اس کو ذلت کی موت سے بچائیں گے، دسواں فائدہ یہ کہ اللہ پاک اس کو قرضوں سے بچائیں گے، اور اگر قرض ہو تو قرض ختم ہو کر اس پر رزق بارش کی طرح برسے گی، اور 11واں فائدہ یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کی ذلت اور رسوائی سے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں یہ دلائل الخیرات پڑھا کروں؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، تم جس کو اجازت دو اس کو بھی اجازت ہے۔ اس دلائل الخیرات کو پڑھتے ہوئے آج مجھے بہت سال ہو گئے، میں نے وہ دلائل الخیرات کبھی نہیں چھوڑی، روزانہ دلائل الخیرات پڑھتا ہوں، اور روزانہ دلائل الخیرات کا سبق جب تک نہ پڑھوں مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے دلائل الخیرات پڑھتے پڑھتے بہت فیض ملا۔ میں نے اس جن سے پوچھا فالوس یہ تو انہوں نے فائدے بتائے، تم بتاؤ کہ دلائل الخیرات کے تمہیں کیا فائدے ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ دلائل الخیرات کہ مجھے بہت فائدے ہوئے، وہ اس سے بھی زیادہ انوکھے ہیں۔ کہنے لگا میں دلائل الخیرات پڑھتے پڑھتے جس دن بھی سویا ہوں کسی نہ کسی نبی کی زیارت مجھے ہوئی ہے۔